دیگر نبیوں کی آمد کا، دیگر نبی آئے تو ان کا پیغام تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام حق اور باطل کی راہ بتانا ہے۔ جب باری آئی نبی آخر الزماں کی، بتاؤ تم کس کے امتی ہو؟ محمد مصطفیٰ کے۔ کس کے امتی ہو؟ ارے جانم کائنات کے، وجہ تخلیق کائنات کے، سید المرسلین کے۔ ارے مبارک ہو جس کا امتی ہونے کی دعائیں نبی مانگتے رہے، اللہ نے وہ تو ہمیں اپنی عطا سے عطا کر دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، قائدین تحریک منہاج القرآن برفقاء و اراکین، اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و انعام ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی تحریک منہاج القرآن چکوال والوں کو 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی علمی، روحانی اور تربیتی نشستوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بحمد اللہ تعالی آج اس کی دوسری نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہمارا موضوع آپ کے علم میں ہے، اعلانات کے ذریعے سے بھی اور تشہیر کے ذریعے سے بھی، کہ آج کا موضوع مقصد بعثت انبیاء ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب دنیا میں مبعوث کیا
انہیں بھیجا تو اللہ کے ہاں ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں مبعوث کیا؟ اس سوال کا جواب آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی توفیق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کا پہلا حصہ اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 مکمل عنوان گفتگو کے طور پر لی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے پہلے حصہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، یعنی کلام حصر کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے بھیجے جانے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ کیوں بھیجا؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پہ چلا جائے اور اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا تعین کیا جائے اس کی اتباع میں۔ تو قرآن مجید نے اس مقام پر بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس جس امت کی طرف جو جو نبی آیا، ہر اس امت کا فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کے دیے ہوئے راستے پر زندگی گزارے، اس کے دیے ہوئے نظام پر زندگی گزارے، جو رشد و ہدایت کا راستہ اس نے متعین کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالی جائیں۔ کیونکہ اے انسان، تیرے اندر بھی نفس ہے، باہر شیطان ہے، تو از خود اپنی زندگی پر چل کر راہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، لہذا نبی کی زندگی میں تیرے لیے نمونہ ہے، اس کی زندگی پر چلنا ہوگا۔ پہلی بات کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کی ہر ہر سانس، زندگی میں اٹھنے والا ہر ہر قدم اپنے نبی کی پیروی میں اٹھایا جائے۔ نمبر 2، یہ پیروی محض مذہبی شعبہ ہے زندگی میں نہ ہو، یعنی اتنا ظلم نہ کیا جائے اپنے نبی کے ساتھ کہ مذہب کی بات آ جائے تو نبی کی سنت، نماز کی بات آ جائے تو نبی کی سنت، روزے کی بات آ جائے تو نبی کی سنت، حج زکوٰۃ عبادات کی بات ہو تو نبی کی سنت، وضع قطع کے تبدیل کیے جانے کا مسئلہ آ جائے تو نبی کی سنت، اور جب بات آئے معاشرت کی، جب بات آئے معیشت کی، جب بات آئے سیاست کی، جب بات آئے امور حکومت کی، جب بات آئے ریاست کے نظام کی
اور جب بات آئے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کی تو ٹوٹلی زندگی نبی کی سنت سے خالی کر دی جائے، اور یہ تصور کر لیا جائے کہ نبی کی تعلیمات کا تعلق مسجد کی چار دیواری کے اندر تک ہے۔ قرآن گواہ ہے، جن قوموں نے اپنے نبی کی پیروی کو چھوڑ دیا اور اس کی مکمل ضابطۂ حیات، اس کی مکمل زندگی کی پیروی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، بعضوں میں پیروی اور بعض بقیہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، تو قرآن اس پر گواہ ہے، ایسی قوموں پر اللہ کے عذاب آتے رہے، ایسی قومیں اللہ کے عذاب کی نظر کر دی گئی۔ تو جب قرآن مجید یہ بات کرتا ہے کہ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے نبی پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی طاعت کی جائے، تو طاعت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسی سے رہنمائی لی جائے، اس شعبے کا تعلق سیاست سے ہو، ریاست سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، لین دین سے ہو، کاروبار سے ہو، تو پھر صحیح امتی ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، پھر وفادار غلام بننے کا تصور پیدا ہوتا ہے، پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ لوگ اپنی نبی کی سنت کی پیروی پر چل رہے ہیں، اور محض مذہبی رسومات میں نبی کی بات ہو جائے اور بقیہ ساری زندگی شیطنت کی نظر ہو جائے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے بڑی ظالم قوم نہیں ہے جنہوں نے اپنی نبی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بھیجے، ایسی بات ہی ہے؟ 1 لاکھ بولیے کتنے؟ 24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، مگر 1,24,000 پیغمبروں میں سے سب کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، سب کے نام قرآن نے نہیں لی، بلکہ قرآن نے تو کیا، صحابہ قرآن نے بھی سب کے تذکرے نہیں کیے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، مصطفیٰ نے کہا ہم نے مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا سے گزرے، سو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، مگر ان 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر نہ قرآن کرتا ہے نہ حدیث کرتی ہے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں جن پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جن کا نام لے لے کر قرآن تذکرہ کرتا ہے، اگر ہم انہیں تقسیم کرنا چاہیں تو ان کے 4 بڑے طبقے بنیں گے۔ یوں تو آپ نیچے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں اپنا موضوع چونکہ پھیلانا نہیں چاہتا، وقت کے اندر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا کیوں، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، تو یوں ہم انہیں 4 طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کا نام قرآن نے لیا، ان کے 4 طبقے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات جو اس پاکستانی قوم کے لیے بڑی کڑوی ہے، مذہبی پلیٹ فارم سے، وہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ نبیوں کی بعثت کا مقصد سمجھ میں آ سکے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بات حقیقت ہو، حقیقت اس کے جھٹلانے سے حقیقت جھٹلائی نہیں جاتی، حقیقت پھر بھی حقیقت ہی رہتی ہے۔
اور وہ بات کیا ہے؟ ایک لفظ ہے پاکستان کی سرزمین پر جسے سیاست کہتے ہیں۔ سیاست کا لفظ تو معروف ہے نا آپ کے ہاں۔ اب سیاست کے لفظ کا معنی میں آپ سے پوچھ لوں، بلکہ آپ سے کیا، جو شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جسے اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا، ان کو تو چھوڑ دیں، اس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو پڑھا ہی نہیں ہوا، اس کے پاس تو علم نہیں ہے۔ مگر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ آپ کسی پاکستان کے پڑھے لکھے، یاد رکھیں استثنائی صورت تو اللہ کے قرآن میں بھی ہوتی ہے، استثنائی حالتیں یعنی بہت تھوڑوں کو چھوڑ کر، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو یہ فکر رکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ان کو چھوڑ کر اکثریت، حکم الاکثر للکل کے تقاضے کے مطابق، قاعدے کے مطابق، کہ جب اکثریت ایک طرف چلی جائے تو حکم کل کہا جایا کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بتائیں سیاست کا معنی کیا ہے، اب بتائیں پاکستان کی سرزمین پر سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے؟ بولیے، فراڈ، جو جتنا بڑا فراڈیا ہوگا، جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، جو جتنا بڑا قوم کو دھوکہ دینے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہو، جس کے نہ کردار میں سچائی، نہ اس کے گفتار میں سچائی، نہ اس کے پاس تقوی، نہ اس کے پاس پرہیزگاری، نہ اس کے پاس امانت، نہ دیانت، جتنا بڑا فراڈیا ہوگا، کہا جاتا ہے سیاست کرنے والا وہ ہے، اور لفظ سیاست کو فراڈ سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ بات غلط ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ پاکستان میں سیاست کا معنی فراڈ، پاکستان میں سیاست کا معنی جھوٹ، پاکستان میں سیاست کا معنی دغا بازی، پاکستان میں سیاست کا معنی سب سے بڑا گنڈا، اور الا ماشاء اللہ، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ لیا گیا ہے کہ سیاست غنڈوں کا کام ہے، بدماشوں کا کام ہے، جگیرداروں کا کام ہے، سرمایہ داروں کا کام ہے، وڈیروں کا کام ہے۔ جو جتنا بڑا غنڈا، بدماش، دھوکے باز ہوگا، اتنا ہی اس کا حق بنا دیا گیا ہے کہ سیاست اس کا حق ہے۔ اور اگر کوئی صاحب تقوی، صاحب علم، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کی محبت رکھنے والا، حضور کا عاشق ہو، مصطفیٰ کے عشق کے جام پلانے والا، جس کی زندگی صداقت سے بری پڑی ہے، جس کی زندگی امانت سے بڑی پڑی ہے، جس کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دے رکھی ہے، چاہے تو قوم کی حالت ہی بدل ڈالے اور گرداب میں گری ہوئی قوم کو ترقی کی منزلوں پر چلا سکے، وہ شخص پاک دامن، پاک باز، پڑھا لکھا، تقوی والا، خوف خدا والا، اللہ والا اگر اس طرف آنے کی بات کرے تو یہ قوم کہتی ہے اس راستے میں کسی پاک دامن کا کیا تعلق؟ یہ بات غلط ہے۔ پاک باز انسان کا سیاست سے کیا تعلق؟ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور مقصد بعثت انبیاء سنتے جائیں، اور یہ بات بھی سن لیں کہ نبی سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر پاک باز کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر دیانت دار کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر امانت دار، صادق، امین کون ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں،
یہ بات درست ہے؟ اب اس بات کو سامنے رکھ لیں، سیاست کا معنی بھی پہلے سن لیں تاکہ حقیقت سمجھ میں آتی چلی جائے۔ عربی زبان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت سی احادیث مبارکہ میں لفظ سیاست کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربوں کی سیاست انبیاء کے طریق پہ ہوگی۔ کیا معنی؟ عربوں کی سیاست انبیاء کے طریق پہ ہوگی، گویا مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کو ہی سیاسی قرار دے رہے ہیں۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کی بڑی مشہور کتاب، بڑی معتبر کتاب، لغت کی کتاب ہے المنجد، علماء کرام جانتے ہیں، کراچی کی دارالاشاعت، اس کا صفحہ نمبر 501، اس پر سیاست کا جو معنی لکھا ہے وہ کیا ہے؟ اس پر سیاست کا معنی لکھا ہے کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے۔ کیوں چلانے کے لیے؟ تاکہ اس ملک کو ترقی ملے، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس میں بسنے والے باشندوں کی بنیادی ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے، اس ملک کی رہنے والی عوام کی عزت، جان، مال، آبرو کو تحفظ دینے کے لیے، اس معاشرے سے قتل و غارت نہ ہو، گنڈا گردی ختم کرنے کے لیے، کسی کی عزت نہ لٹنے پائے، کسی کا مال نہ لٹنے پائے، کسی کے ساتھ نہ حق نہ انصافی نہ ہو، حق دروازے پہ پہنچ جائے۔ اس تمام مقاصد کے حصول کی خاطر ریاست کو چلانے کے لیے جو نظام وضع کیا جاتا ہے، جو نظام دیا جاتا ہے، جس نظام کے تحت ریاست چلائی جاتی ہے، عربی زبان کے ایک لفظ میں اس پورے نظام کو سیاست کہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ سیاست کا کیا معنی؟ جو ملک کی فلاح اور ترقی کی خاطر، جس کی بنیاد فلاح ہے، ترقی ہے، اس قوم کی عزت، جان، مال، آبرو کا تحفظ ہے، اس قوم کی بنیادی ضروریات کا تحفظ ہے، جس میں اس کی تعلیم ہے، اس کا کھانا ہے، اس کا پہننا ہے، اس کا رہنا ہے، اس کی صحت ہے، علی ھذا القیاس۔ پھر اندرونی بیرونی خدشات سے اس ملک و ملت کی حفاظت سنت مصطفیٰ کے مطابق کی جائے، اور اگر وہ اسلامی ریاست ہوگی تو پھر سیاست کا معنی یہ ہوگا وہ نظام عدل و انصاف جو مصطفیٰ لے کے آئے اسلامی ریاست میں، اس کے نفاذ کا نام سیاست ہے۔ آپ بات سمجھے؟ اگر بات کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اگر وہ ملک و ملت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ہے، اسلامی ریاست ہے، تو پھر سیاست کا معنی بنے گا جو نظام مصطفیٰ نے دیا، اس نظام کو اس ریاست میں اپلائی کرنے کے لیے، پریکٹیکلی زمین پر نافذ کرنے کے لیے جتنی جد و جہد کی جائے گی، اس کا نام سیاست ہے۔ اب آئیے، جب میں آپ کو سیاست کا معنی سمجھا چکا، اب آئے، میں نے عرض کی کہ قرآن مجید نے جن انبیاء کو اپنے اندر نام کا درجہ، نام دیا، جن انبیاء کو یہ عظمت بخشی، ان کو نام دیا، ان کے 4 طبقات بنتے ہیں۔ پہلا طبقہ ان انبیاء کا ہے جن کی ڈیوٹی اس زمین پر اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔
یعنی ان کا کام، یہ پہلے طبقے کا کام صرف یہ بتانا تھا کہ لوگوں یہ حق کی راہ ہے، یہ باطل کی راہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم کی راہ چھوڑ دو اور اللہ کی مخلوق کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ ان کا میسج یہ تھا کہ جو میری بات مانے گا، حق واضح کر دیا، باطل واضح کر دیا، جنت کی راہ بتا دی، دوزخ کی راہ بتا دی، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے پیچھے آئے گا نجات پائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان میں 7 نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ یہ 7 پیغمبر وہ تھے جن کا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہیں اللہ پاک نے حق اور باطل کی راہ کا تعین کرنے کے لیے بھیجا تھا، سچائی اور جھوٹ کا تعین کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہاں میں یہ مغالطہ بھی دور کرتا چلوں، بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ معاذ اللہ آج اگر کوئی تحریک حق کی راہ پر زندہ، حق کی راہ پر چلتے ہوئے مغلوب ہو جاتی ہے اور کامیاب نہیں ہوتی تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ ناکام ہوتے رہے۔ یہ علماء اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ بات تفسیر میں لکھی گئی اور مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی دی جاتی ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کا ماحصل 40 مرد و خواتین کا ایمان لانا۔ وہ اس کو ناکامی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نبی نے دعویٰ کیا کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم باطل کا تخت الٹا کر حق کا علم بلند کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے تو باطل اور حق کی راہ کا تعین کیا تھا اور اعلان کیا کیا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ اے میری قوم اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے اس بڑے عظیم عذاب والے دن کا خوف ہے کہ تم عذاب کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ سو قرآن گواہ ہے، جس نے نبی کی بات مانی اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جس نے نبی کی بات نہ مانی نبی کے دعوے کے مطابق اس قوم کو عذاب کی نظر کر دیا گیا۔ قوم کا عذاب کی نظر ہو جانا ہی نبی کی کامیابی تھا۔ جو اس نے دعویٰ کیا وہ سچا ثابت ہوا۔ ہاں، اگر آپ کہتے ناکامی تو ناکامی کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ عذاب آئے گا، اگر عذاب نہ آتا تو ہم کہتے نبی ناکام ہو گیا۔ اس کے دعوے کے مطابق عذاب آ گیا۔ پہلی بات درست کر لیں، یہ میں نے ضمناً عقیدے کے طور پر بیان کی ہے، مگر یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص اور آج امت مسلمہ کے لیے بالعموم۔ وہ کیا؟ یہ جو میں نے 7 نبیوں کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کی سورہ الاعراف سے کہ آیت نمبر 59 سے پڑھنا شروع کر دیں، ان کے احوال، اور آگے حضرت موسیٰ تک جائیں، 4-5 رکوع بنتے وہاں تک جائیں۔ نبی نے کہا کیا؟
آئیے قرآن مجید حضرت نوح کے متعلق کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مبعوث کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قوم سے کیا کہا؟ کہ قرآن مجید کہتا ہے ان کی قوم نے کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، یعنی توحید کا پیغام دیا۔ ما لکم من الہ غیر، کیونکہ اللہ کے سوا تیرا کوئی الہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ پیغام دیا تو ان کے پیغام کے جواب میں قرآن مجید ہر جگہ ایک جملہ لایا ہے، وہ کیا؟ قال الملأ من قومہ۔ آگے چلیں، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے آیت نمبر 65 میں۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کے جواب میں ان کا بھی جملہ وہی توحید کا ہے جو نوح نے کہا، مگر ان کے جواب میں بھی قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ جملہ ان کے خلاف بھی آیا۔ آگے چلیں تو آیت نمبر 73 میں قرآن مجید حضرت صالح کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جب ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا بھائی صالح، قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی قوم کے جواب میں، قوم کے جواب کدھر سے آیا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ترجمہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ آگے چلیں تو قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت شعیب کو بھیجا تو انہوں نے قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، اس کے سوا کوئی تیرا الہ نہیں ہے۔ تو قوم کی طرف سے جواب کہاں سے آیا؟ جواب کس نے دیا؟ قرآن ان کا بھی قوم کی جواب کہتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے حضرت نوح کا بیان سنا، انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ آپ نے حضرت ہود کا بیان سنا، انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ آپ نے حضرت صالح کا بیان سنا، انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ آپ نے حضرت شعیب کا بیان سنا، انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ اس مقام پر مفسرین کرام کیا لکھتے ہیں اور علماء کرام نبی کے اس توحید کے پیغام کا معنی کیا لیتے ہیں؟ لکھتے یہ ہیں اور علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، یعنی بتوں کو سجدہ نہ کر۔ یہ بات شامل ہے، انکار اس کا نہیں ہے کہ اس کے جملے میں یہ کہنا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سوا تیرا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس سے مراد پتھر کے بنائے ہوئے اصنام کی پوجا نہ کر، اس سے مراد لی جاتی ہے لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا نہ کر۔ سورج تیرا الہ نہیں ہے، چاند تیرا الہ نہیں ہے،
حجر و شجر تیرے الہ نہیں ہیں، مراد لی جاتی ہے کہ ہاں پتھر کے بت، پتھر کے صنم کو سجدہ نہ کر، اللہ کو سجدہ کر۔ بتائیں کیا یہی مراد لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی؟ ہر جگہ یہی بات لکھی ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب اللہ کو ایک ماننا عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی شانوں کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ یہی معنی ہو گیا نا۔ اب میں اگلا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ ایک ہے، اس توحیدی عقیدے پر امیر غریب کا کوئی فرق ہے؟ بولیے۔ ایک تخت پر بیٹھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اور ایک ریڑی باندھ زمین پر بیٹھنے والا غریب جس کے بچے بھوکے مرتے ہیں، اس کا اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، اور ایک صاحب اقتدار، لٹیرے وڈیرے جگیردار اگر مسلمان ہے، اس کے اللہ کے ایک ہونے کے ایمان کے عقیدے میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی فرق آتا ہے؟ جتنا اللہ کا ایک ہونے کا عقیدہ امیر کا ہے، اتنا ہی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ غریب کا بھی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ جتنا اللہ کو ایک بڑا مانتا ہے مسلمان، امیر مانتا ہے، اتنا ہی اللہ کو ایک غریب بھی مانتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ اب آ جائیں ان انبیاء کی توحید کے پیغام کی طرف جو میں نے قرآن مجید سے ایک ایک کا نام لے کر آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ ہر نبی نے کہا لوگو اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید پہ ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی نے توحید کی بات کی، مگر ہر نبی کے جواب میں قرآن مجید کہتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ الذین کفروا من قومہ۔ اس نبی کی توحید کا پیغام سن کر اس ریاست کے، اس ملک کے جگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، لٹیرے، تخت پر بیٹھنے والے، لوگوں کی عزت کو گھر کی لونڈی بنانے والے، لوگوں کی عزت کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے، وہ سارے نبی کے خلاف ہو جاتے اور اس قوم کا غریب نبی کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا۔ جو بڑے بڑے سردار تھے، جو تخت پہ بیٹھنے والے تھے، جو لٹیرے تھے، جو وڈیرے سرمایہ دار تھے، وہ کون سی توحید تھی کہ ان سرمایہ داروں کے لیے خطرہ تھی اور غریبوں کے لیے وہ پیغام ایسا پیغام تھا کہ وہ نبی کے دامن میں آ جاتے۔ سوال یہ ہے اگر بات بت کے، پتھر کے بت کی ہے تو پتھر کا بت جتنا خدا امیر کا تھا اتنا خدا غریب کا بھی تھا۔ یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس نبی کی توحید میں کون سا ایسا پیغام تھا؟ اس نبی کی توحید کے معنی کیا تھا؟ اس نبی کی توحید کا کون سا ایسا میسج تھا جو غریبوں کے لیے تو ایک اچھا پیکج تھا مگر امیر سارے کے سارے مل کر اس کی مخالفت کرتے؟ آپ نے لفظ سیاست سنا، میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب بتاؤں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کی توحید پتھر کے بت تک محدود نہ تھی۔ نبی کہتا تھا ارے جابروں، ظالموں، لٹیروں،
وڈیروں، قوم کی تقدیریں لکھنے والوں، تم قوم کے خدا نہیں ہو، قوم کا خدا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی تقدیر تم نہیں لکھو گے، ان کی تقدیر اللہ لکھے گا، اللہ کا نبی لکھے گا۔ یہ پیکیج انہیں قبول نہیں تھا، اس سے ان کی سرداری جاتی تھی، اس سے ان کے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے، اس سے برابری کا تصور آتا تھا۔ ایک ہی صف میں ہکڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ تصور توحید تھا جو قوموں کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑاتا تھا۔ اس کی توحید پتھر کے بتوں تک محدود نہ تھی، اس کی توحید کے پیغام میں رائج الوقت ظالمانہ نظام، جس نظام کے تحت غریب کا بچہ بھوکا مرتا تھا، امیر کے کتوں پر کروڑوں خرچ ہوتے تھے، اس نبی کے پیغام میں، اس کا پیغام، اس ظالمانہ نظام، وہ استحصالی نظام جس نے اللہ کی مخلوق کو ان کا غلام بنا دیا تھا، تھے وہ مٹھی بھر، تھے وہ وڈیرے، جگیردار، تخت پر بیٹھنے والے، قوم کے عدد میں 1% بھی نہ تھے، مگر ساری قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ نبی کی توحید کہتی تھی خبردار، اس قوم پر ظلم چھوڑ دو، ان کے بچوں پر ظلم چھوڑ دو، بے انصافی کے تقاضے ختم کر کے انصاف کے تقاضوں پہ آ جاؤ، جتنی سزا غریب کو ملے گی اتنی سزا امیر کو بھی ملے گی۔ یہ تھی نبی کی توحید۔ قرآن کہتا ہے جب نبی ایسا پیغام دیتا تو ہر مقام پہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، غریب نبی کے ساتھ ہو جاتا اور امیر سرمایہ دار و ڈیرا لٹیرا جابر حکمران نبی کے خلاف ہو جاتا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ نبی کی زندگی کا مقصد فقط نمازیں پڑھانا نہ تھا، نبی کی زندگی کا مقصد اللہ کی مخلوق پر ہونے والے ظلم کے اس نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا جس نے اللہ کی مخلوق کو دوسروں کا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ پیدا اس لیے ہوئے تھے، وہ جیے اس لیے تھے کہ اللہ کی مخلوق ظلم سے بچ جائے، کیونکہ جو مخلوق ظلم میں ہو وہ کبھی تا تو بندگی میں نہیں آ سکتی۔ ارے جس کو عزت کا خوف ہے، جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، جس کو اپنے بچے کے پیٹ کے بھرنے کی فکر ہے، جس کو رات کو اتنی خبر نہیں ہے کہ بچے کے لیے 4-5 دیہڑی آ گئی تو پتہ نہیں چولہا بھی جلے گا کہ نہیں جلے گا، وہ مذہب کہاں سے اپنائے گا؟ یہ اللہ نے اصول الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، دو ہی باتیں کی ہیں۔ یہ 7 نبی وہ تھے جنہوں نے حق کا پیغام پہنچایا۔ ان میں 7 نبیوں نے جو بات کی آپ نے دیکھا، قرآن مجید کہتا ہے، بتائیں قرآن سچا ہے یا ہم؟ بولیے بولیے، جو کہتا ہے میں سچا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو کہتا ہے قرآن سچا نہیں میں سچا ہوں، جو کہتا ہے نہیں میں سچا ہوں یا نہ ہوں مصطفیٰ کا قرآن سچا ہے، مصطفیٰ کا قرآن سچا ہے۔ میری من مانی آئے یا نہ آئے، میرا نفس جو کہے سو کہے، اگر مصطفیٰ کے قرآن کے خلاف کہے تو میں جھوٹا، مصطفیٰ سچا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے 7 نبی یہ تھے، آگے چلیے تو آئے 3 نبی وہ تھے جنہوں نے براہ راست ایک ظالم جابر حکمران جو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی عزت جان مال آبرو کو اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا تھا، جس نے اللہ کی مخلوق کو ظلم کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا،
ان میں 3 نبی ایسی ہیں جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. وہ نبی اٹھے، انہوں نے وقت کے ظالم جابر حکمران کے ساتھ نہ صرف ٹکر لی بلکہ اس کے ظلم کا تختہ الٹا کر زمین دوز کر دیا اور حق کا نظام بلند کر دیا. ان میں 3 کا تذکرہ سر فہرست ہے. اول حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آئیے قرآن مجید سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ اور سورہ الاعراف کا بعد میں بیان کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب جابر حکمران لوگوں کی تقدیر خود لکھنے والا فرعون اللہ کی مخلوق پر آ کر بیٹھا، اس نے معاشرے کو اتنا بے اعتدال کر دیا تھا کہ اس کے کرندے جس کی چاہتے عزت لوٹتے، جس کی چاہتے مال لوٹتے، غریب کا جینا دوبر کر رکھا تھا، اللہ کی مخلوق کا جینا دوبر کر رکھا تھا، کسی کو سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہ تھی. جب ایسا حکمران آ کر بیٹھا تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی. کیا فرمایا؟ اذهب انت واخوک، موسیٰ سے کلام کیا، اے میرے پیارے موسیٰ جا، زمین پہ ظالم بیٹھا ہے، ظالم حکمران بیٹھا ہے. مولا میں تو نبی ہوں، میں نمازیں پڑھاؤں کہ اسے لڑوں، میرا کام کیا ہے؟ فرمایا میرے پیارے نبی نماز بعد میں ہے، پہلے پیٹ کا جہنم بجھایا جاتا ہے، پہلے عزتیں بچائی جاتی ہیں، پہلے ظالموں کے تخت الٹائے جاتے ہیں، پھر لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. جب انصاف گھر تک پہنچے، جب ہر ایک چیز بنیادی ضروریات گھر تک پہنچے، فکر نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو، عزت کا خوف نہ ہو، غلامی نہ ہو. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. جب غلامی نہ ہو تو کیا کروں مولا؟ اذهب انت واخوک، یہ بات انقلابی سنیں، بالخصوص وہ لوگ، وہ تحریکیں، وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں جن کے اندر فکر ہے پاکستانی قوم کی، جو پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے نظام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید ایک ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے. سنیے قرآن کہتا ہے اذهب انت واخوک، میرے پیارے موسیٰ تو جا، ساتھ اپنے بھائی کو لے جا. کیا کرنا ہے؟ بآیاتی، میری نشانیاں لے جاؤ، نشانیاں لے جاؤ. انقلاب لانا ہے، ظلمت کا تخت الٹانا ہے، ظالم نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، ولا تنیا فی ذکری، اگر ایک طرف ظالم کا تخت الٹانا ہے تو دوسری طرف سجدوں کو، جبینوں کو آباد کرنا ہے. وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ لوگ جو رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ لوگ جن کا دامن خدا کے ذکر سے لبریز نہ ہو، وہ انقلاب بھی نہیں لا سکتے. اس لیے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ایک طرف ظالم نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر، مگر ہاں ان ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں جو تیری روح کو زندہ رکھے گا، جو تیرے ضمیر کو زندہ رکھے گا، جو تیرے ایمان کو زندہ رکھے گا، وہ میری یاد ہوگی، وہ میرا ذکر ہوگا. رات آئے تو مصلی پہ آ جا، دن آئے تو گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر علم جہاد بلند کر دے. پاکستانی قوم کے جوانوں بالخصوص اور تحریک منہاج القرآن کے جوانوں، ارے جبینوں کو سجدوں کی لذت سے آباد کرو اگر انقلاب چاہتے ہو. زبان کو سچائی کا سکھاؤ، کردار پیش کرو. کوئی پوچھے تمہارا کام کیا ہے،
تمہارا مشن کیا ہے؟ ارے طاقوں میں بند انہیں موسیٰ کے قصے نہ سناؤ، انہیں اس حضرت صدیق اکبر خلفائے راشدین کے قصے نہ سناؤ، تمہارا کردار بتائے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا اٹھنا بتائے تم کیا چاہتے ہو، تمہارا بیٹھنا بتائے تم کیا چاہتے ہو۔ اللہ نے اصول دیا ہے انقلاب کا، وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے جبینوں کو آباد رکھنا، میرے ذکر سے اپنی دلوں کو آباد رکھنا، یہ تمہارے اندر ایمان کا نور پیدا کرے گا، اور دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، تمام حسن، دنیا کی لذات، خدا کا ذکر تمہیں ادھر نہیں جانے دے گا، مشن پر چلائے گا، مشن پہ چلو گے تو انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے۔ یہ اصول دے دیا ہے، شیخ صاحب سن رہے ہیں، یہ قرآن مجید کا اصول ہے۔ آگے چلیں، اللہ پاک نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ اس کے دربار میں پہنچو، وہ باغی ہو گیا۔ تقدیر کا فیصلے، اب میری مخلوق کی تقدیر کے فیصلے وہ لکھتا ہے جو اس کی مرضی لکھے۔ قوم کے بچے بھوکے مرے اور اس کے کتوں پر بھی کروڑوں خرچ ہونا شروع ہو جائیں، اس طرح کے فیصلے دیتا ہے۔ جاؤ اس کے دربار میں جاؤ۔ ارے آئیے، خدا کی قسم، آگے سے حضرت موسیٰ نے کیا کہا اور حضرت ہارون نے کیا کہا؟ قالا ربنا اننا نخاف، یہ جملہ ہے قرآن کا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، نفسیات حق اور باطل کی ہمیشہ ایک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، حضرت ہارون نے کہا مولا کس قوم کی آزادی کی طرف بھیج رہا ہے جو پیدا ہوئی تو ان پر حکمران فرعون تھا، جوانی میں بھی غلامی دیکھی، بڑھاپے میں بھی غلامی دیکھی۔ جو قومیں غلامی کے تصور میں پلتی ہیں آزادی سے نا امید ہو جاتی ہیں، آزادی سے نا امید ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں جھٹلائیں گی، ہماری قوم ہی ہماری مخالفت کرے گی، حالانکہ ہم ان کی نجات کی بات کریں گے، وہ ہماری مخالفت کرے گی۔ اور دوسرا ڈر یہ ہے چونکہ وہ جابر ہے، ظالم ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دست درازی کرے گا۔ قربان جائیں، جب یہ خطرہ ظاہر کیا آسمانوں سے آواز آئی قالا لا تخافا اننی معکما، وقت کے جابروں کو نہ دیکھو، کوئی کتنا بڑا جابر ہو جائے مجھ سے بڑھ نہیں سکتا، میں حق والوں کے ساتھ رہتا ہوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، رب تمہارے ساتھ ہے، نہ کسی کے تانوں کی پرواہ کرو، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کرو، ساری قوم اگر تمہارے خلاف ہو جائے خدا تمہارے ساتھ ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، مگر حق کی راہ نہ چھوڑو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا نہ چھوڑو، کسی جابر، ظالم، لٹیرے، جگیردار، وٹیرے، ظالم سے مت ڈرو، بڑا خدا ہے، کوئی اور خدا بن نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، ہائے 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 ہائے، یہ جو تمہیں تانے دیے جاتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، یہ جو تمہاری عزتیں اچھالی جاتی ہیں میں بھی سنتا ہوں، یہ جو تم پہ ظلم کیے جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تم انہیں نہ دیکھو، تم دیکھو یار دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، تم دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی مدد آئے گی، جب اس کی مدد آئے گی ظلم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، حق کا علم بلند ہو جائے گا، مگر تم استقامت چاہیے، بڑی استقامت چاہیے، بڑی استقامت کے ساتھ چلتے رہو۔ دونوں پہنچے، جب دربار فرعون میں پہنچے تو آئیے سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں کہا ہم لوگوں کو نمازیں پڑھائیں گے، یہ مطالبہ نہیں کیا، یہ مطالبہ نہیں کیا، ہم وضاقتہ لوگوں کی بدلنے آئے ہیں، کیا کہا فقولا
इन्ना रसूल रब्बिक, ए फिरौन सुन, ये मूसा और हारून दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बन के आए हैं। मुतालबा क्या है? फिरौन के दरबार में मुतालबा क्या है? कुरान कहता है, उन्होंने कहा फअरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िबहुम, बनी इसराइल पर जुल्म छोड़ दे, इन्हें हमारे हवाले कर दे। ये नहीं कहा हम तबलीग करेंगे, नहीं, कहा नहीं, जुल्म छोड़ दे। वला तुअज़्ज़िबहुम, इन पर अजाब की कैफियत को खत्म कर, गुलामी की जंजीरों से तोड़ तोड़ दे रमजानी की जंजीरें। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर मूसा इस कौम के जवानों की तरबियत करेगा, उनकी ज़हन साजी करेगा, उनके अंदर शौर बेदार करेगा और ऐसी नवा लगाएगा कि कबूतर के तने नाजुक में भी शाही का जिक्र पैदा कर देगा। फिर मूसा तैयार करेगा। आइए, जब हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम मेरे हवाले कर, इसकी तकदीर का फैसला तू नहीं लिखेगा, इसकी तकदीर का फैसला मूसा लिखेगा, अल्लाह लिखेगा। जब उसने ऐसी बकवास की तो आए फिर सूरह अराफ का जवाब सुने। जैसे दीगर कौमों के सरदार, सरमायादार, जगीरदार, वडेरों को वो पैकेज अच्छा नहीं लगता था, कुरान मजीद कहता है जब हजरत मूसा ने कहा कि बनी इसराइल को फअरसिल माया बनी इसराइल, बनी इसराइल मेरे हवाले कर दे, इस पर जुल्म छोड़ दे, इनकी तकदीर के फैसले लिखने छोड़ दे, जब कहा तो गरीब भी खड़े थे, पिसा हुआ तबका भी बात सुन रहा था, वो खामोश हो गए। शुक्र है खुदा का कोई हमारे बच्चों की तकदीर बदलने भी आया है। वो खामोश हो गए। कुरान कहता है कालल मलाउ मिन कौम फिरौन, गरीब खामोश रहा, फिरौन के सरदार चीख उठे कि ऐ मूसा, ऐ फिरौन, इसके पीछे ना लगना, इसके पीछे गए तो तेरी सरदारी गई, तेरी खुदाई के दावे गए। इन्ना हादा लसाहिरुन अलीम, ये तो खुला जादू है। उन्होंने फिर यदे बैदा दिखाया, उन्होंने असा फेंका अला हादल कयास। जब उनकी समझ में बात ना आई तो फिर कुर्बान जाए, कुरान गवाह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तैयारी की, जवानों को तैयार किया, उनके अंदर जवानी की आजादी की रूह भोंक डाली, उनके ज़मीर जिंदा कर डाले, उनके शौर बेदार कर डाले। वक्त आया मूसा की क़यादत में फिरौन से टक्कर हुई, जुल्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, हक का आलम बुलंद हो गया। कि हजरत मूसा का वाक़या था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद बदबख्त कौम पर मुसल्लत था, हजरत इब्राहीम नमाजें पढ़ाने नहीं गए, सबसे पहले सियासी इनकलाब लाए, क्योंकि जब तक सियासी इनकलाब ना आए ना मजहब बचता है, ना माइशत बचती है, कुछ नहीं बचता। जब तख्त पर बैठने वाला ही जुल्म करता है, तबलीग रंग क्या लाएगी। आइए, ये दूसरा तबका था। तीसरा तबका 3 अंबिया का और मिलता है, जिसमें हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं। अल्लाह पाक ने वही नाजिल की, ऐ मेरे यूसुफ जा, मेरी भटकी हुई कौम को मेरी बंदगी सिखा, इनकी जबीनों को इनकी जबीनों को लज्जत की सजदों से आबाद कर, सजदों की लज्जत से आबाद कर। ऐ मेरे यूसुफ जाके मेरी कौम को, मेरी मखलूक को मेरी ताअत की तरफ ला। तो कुर्बान जाए, इन्होंने जवाब क्या दिया? अर्ज करते हैं मौला मुझे फिर तबलीगी ना बना, बस ये ना बना कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं और लोगों को कहूं शराब ना पियो और तख्त पर बैठने वाला शराब के अड्डे खोले।
میں کہوں لوگوں خبردار، سود نہ کھاؤ۔ تخت پر بیٹھنے والا سارے ملک کا نظام سودی بنا کر بچے بچے کو سود کی لعنت میں مبتلا کر دے، کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے متولی کا نہیں چلتا۔ تو کیا عرض کی، قربان جائیں، فرمایا مولا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مخلوق تیری بندگی میں آ جائے تو راستہ یہ ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین پہ حکمران بنا دے، حق کا علم بلند کر دوں گا، ظلم مٹا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا، اس تخت پر بٹھا جس پر بیٹھنا پاکستانی قوم سمجھتی ہے ظالموں کا حق ہے، گنڈے بدماشوں کا حق ہے، لٹیروں کا حق ہے، دھوکہ بازوں کا حق ہے، قوم کی تقدیر سے کھیلنے والوں کا حق ہے، قوم کی عزت جان مال آبرو کے ساتھ کھیلنے والوں کا حق ہے۔ ارے پاکستانی قوم، یہ تخت تم جن کا حق سمجھتے ہو، یوسف نے کہا مجھے عطا کر تاکہ زمین سے ظلم مٹا کر انصاف کا جھنڈا بلند کر دوں، تاکہ کسی کی عزت نہ لٹے، کسی کو جان کا خوف نہ ہو، کسی کو مال کا خوف نہ ہو، کسی کو اپنے بچے کے کیریئر کا خوف نہ ہو۔ ہر طرف انصاف کا جب جھنڈا بلند ہوگا، لوگ کشاں کشاں مسجدیں بھریں گے، تیری بندگی کی طرف آئیں گے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا نہیں مولا، مجھے خالی تبلیغ کرنے والا نہ بنا۔ آواز آئی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تخت مانگا، ہم نے عطا کر دیا، اور ان کا بیٹھنا تھا، ظلم ختم ہو گیا۔ آئیے حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے متعلق آتا ہے، آپ سے آواز آئی اے میرے داؤد جا، میری مخلوق کو میری بندگی سکھا، ان کی جبینوں کو سجدوں کی لذت سے آباد کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں مولا اگر تو چاہتا ہے کہ زمین پر ظلم نہ ہو، تو چاہتا ہے لوگ تجھے سجدہ کریں، تو چاہتا ہے جوان بھی تجھے سجدہ کرے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوان بھی تجھے سجدہ کرے، بچے بھی تیری بندگی اور طاعت کے رنگ میں رنگ جائیں، خواتین بھی تیری طاعت و بندگی کے رنگ میں رنگ جائیں، بچہ بوڑھا اگر تیری بندگی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہوگا کیا، مولا مجھے تخت پہ بٹھا دے تاکہ ظلم ختم کر دو۔ آواز آئی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر حکمرانی عطا کر دی۔ کیوں؟ یہ بھی سن لے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کیوں دی۔ فاحکم بین الناس بالحق، تخت پر بیٹھ اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلے کر، تاکہ کسی بیوہ کو کسی عدالت میں جا کر اپنی عزت کو لٹانے کا کوئی ایسا موقع نہ رہے، انصاف اس کے گھر پہنچ جائے، انصاف اس کے گھر پہنچے، اس کے بچے یتیم نہ مریں۔ ارے مجھے بتاؤ کون جواب دے گا اس کا جس کے 4 بچے تھے؟ گجرات میں واقعہ پیش آیا، اور گجرات میں کیا سینکڑوں مثالیں ہیں، بچے یتیم ہو گئے، بیوہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی عدالت کا، 20 سال گزر گئے، اسے اب تک انصاف نہیں ملا۔ اللہ پاک نے فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، تخت پر بیٹھ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دے۔ یہی بات سلیمان نے کہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے پیارے سلیمان،
میری قوم کو میری بندگی سکھاؤ، میرے بندوں کو میری بندگی سکھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب اغفر لی، مولا بڑا منصب دے رہا ہے، تا تو بندگی عطا کرنے کا، مجھے معاف کر دے، تا تو بندگی تبلیغوں سے نہیں آتی، پھر اے سلیمان کس سے آتی ہے؟ وَحَبْ لِي مُلْكًا، مجھے تخت پر بٹھا کر ملک کا بادشاہ بنا دے، مجھے تخت پر بٹھا کر ملک کا بادشاہ بنا دے، تاکہ زمین سے ظالمانہ نظام، استحصالی نظام جو غریب اور امیر کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، جو امیروں کے کتوں کے لیے ان کے ایک ایک سفر کے لیے کروڑوں مختص کرے، اور غریب کی بات آئے تو ملک خسارے میں پڑ جائے، یہ بے انصافیاں نہیں چلیں گی۔ اگر چاہتا ہے لوگ سجدے اس کی لذت، سجدے کی لذت سے جب انہیں آباد ہوں، طریقہ یہ ہے، نبی سے بڑا کوئی متقی ہوگا؟ بولیے، نبی سے بڑا کوئی امانت دار ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی پیر ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے تخت پہ بٹھا۔ یہ گنڈوں کا حق نہیں، اللہ کے درویشوں کا حق ہے، سچوں کا حق ہے، صادقوں کا حق ہے، امینوں کا حق ہے۔ قربان جائیں، یہ تیسرا طبقہ تھا، وقت بیتتا رہا، ظلم انتہا کو پہنچنے لگا عیسیٰ کے بعد، انسانیت کو محکوم بنا دیا گیا، عزتیں لٹنے لگیں، جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ نہ رہا، انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی، باری آ گئی سید المرسلین کی، باری آ گئی محمد مصطفیٰ کی، باری آ گئی وجہ تخلیق کائنات کی۔ آواز آئی میرے پیارے نبی، دیکھ تخت پر ابو جہل بیٹھا ہے، تخت پر ابو لہب بیٹھا ہے، ابو سفیان بیٹھے ہیں، امیہ بن خلف بیٹھا ہے، جنہوں نے قوم کا جینا حرام کر رکھا ہے، جن کے ہاں بے حیائی عام ہے، سود کی لعنت عام ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا گیا ہے۔ جا میرے محبوب، انسانیت کو، ظلم کی زنجیروں کو توڑ کر حق کا نظام بلند کر دے۔ وہ تو وہ انبیاء تھے، اب آئیے مصطفیٰ کے متعلق کیا فرمایا، فرق سن لیں، میرے آقا کی آمد کا فرق سن لیں، آقا کی آمد کا اور دیگر نبیوں کی آمد کا۔ دیگر نبی آئے تو ان کا پیغام تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام حق اور باطل کی راہ بتانا ہے۔ جب باری آئی نبی آخر الزماں کی، بتاؤ تم کس کے امتی ہو؟ محمد مصطفیٰ کے۔ کس کے امتی ہو؟ ارے جانم کائنات کے، وجہ تخلیق کائنات کے، سید المرسلین کے۔ ارے مبارک ہو جس کا امتی ہونے کی دعائیں نبی مانگتے رہے، اللہ نے وہ تو ہمیں اپنی عطا سے عطا کر دیا۔ ان کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، کہ تمہارا کام حق اور باطل کی راہ بتانا ہے اور اعلان کرنا ہے، جو حق پہ نہیں چلے گا عذاب آئے گا، میں رب تمہارے کہنے پہ عذاب بیچ دوں گا۔ عذاب آتے رہے، عذاب آتے رہے۔ جب سید المرسلین کے مبعوث ہونے کی باری آئی، قرآن سے آواز آئی پیارے تو کس لیے جا رہا ہے؟ هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کیوں؟ بالہدیٰ والدین الحق، ارے ہدایت کا راستہ دے کر اور حق کا نظام دے کر، ہدایت کا راستہ دے کر اور حق کا نظام دے کر۔ اور ڈیوٹی یہ نہیں لگائی
کہ کہنا میرا کام پہنچا دینا ہے، یہ نہیں، سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ہر نبی نے کہا میرا کام پہنچانا ہے، ان کی بعثت کا مقصد پہنچانا تھا۔ مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد کیا ہوا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، میرے محبوب تجھے بدر سجانا پڑے تو سجانا، تجھے احد سجانا پڑے تو سجانا، تجھے خندق سجانی پڑی تو سجانا، تجھے تبوک سجانا پڑے تو سجانا، 80 مارکے میں تلوار اٹھانی پڑی، اٹھانا، مگر کرنا کیا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ظالم نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حق کا نظام نافذ کرنا۔ ان کی زندگی اسوہ حسنہ قرار پا گئی۔ ہائے ہائے ہائے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی اسوہ حسنہ قرار پائی۔ ارے لوگوں بتاؤ، کبھی نمازوں پر بھی بدر سجا کرتے ہیں؟ کبھی چہروں پر داڑھیوں پر بھی بدر سجا کرتے ہیں؟ وہ کیا پیغام تھا؟ 10 سالہ کی مختصر حیات طیبہ میں، ہجرت کے بعد 10 سالہ مختصر سی حیات طیبہ میں 80 سے زائد غزوات ہوئے۔ وہ روزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ بولیے۔ پھر ابو جہل نے کیا کہا، ابو لہب نے کیا کہا، ابو سفیان نے کیا کہا، امیہ بن خلف نے کیا کہا جناب ابی طالب سے کہ جائیے اپنے بھتیجے سے جا کے کہہ دیجئے، یعنی محمد سے کہہ دیجئے، کیا اگر اسے کوئی حسینہ چاہیے تو حسینہ دیتے ہیں، اگر اسے دولت چاہیے تو انبار لگا دیتے ہیں، اور اگر جس طرح ساری عمر ایک عالم دین بس مولوی وہ مسجد کا متولی بن کے زندگی گزارے، یہ کعبے کا متولی بن جائے چابیاں دے دیتے ہیں۔ یہ کیا کرے؟ کعبے کا متولی بن جائے، کعبے میں سجدے کروا لیا کرے، کعبہ حوالے کر دیتے ہیں، حسینہ دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے قوم کی تقدیر ہم لکھیں گے، کعبے کا متولی یہ رہے گا، قوم کی تقدیر کے فیصلے ہم لکھیں گے، قوم کی حکمرانی ہماری ہوگی، قوم ہمارے تسلط میں ہوگی، نظام ہمارا چلے گا، تقدیر ہم بنائیں گے، نظام ہم لکھیں گے۔ پاکستانی قوم دل کی ڈائریوں کا اپنے محبوب نبی کا جس کی نعتیں گاتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا نام لیتے ہو، آفاقی پیغام سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، قربان جائیں۔ آقا نے فرمایا چچا جان ان ظالموں کو جا کر میرا پیغام دے دو، ان ظالموں کو میرا پیغام دے دو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اور مجھے یہ کہیں ان کے ظالم نظام کے خلاف بغاوت نہ کروں، اور ان کے ظالمانہ نظام کے تسلط سے اللہ کی مخلوق کو آزادی نہ دلاؤں، تو فرمایا 2 ہی راستے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جو نظام لے کے آیا ہے اس کے نفاذ کی خاطر اور ظلم کے تخت کے الٹنے کی خاطر اتنا لڑے گا، یا تو قتل کر دیا جائے گا یا ظلم کے نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حق کا نظام بلند کر دیا جائے گا۔ 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نبی کا پیغام تھا۔ آقا علیہ السلام پیدا اس لیے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو خبردار، جب ظالم متمکن ہو قوم پر، ارے بیٹے حسین جب یزید جیسا بدبخت حرام خور بے حیا تخت پہ بیٹھے تو تیرے نانے کا پیغام یہ
علی اصغر اور علی اکبر کی پرواہ نہ کرنا، اس کا تخت الٹا دینا۔ اسلام تب بچتا ہے، اسلام تب بچتا ہے، اسلام تقریروں سے نہیں بچتا، اسلام تبلیغوں سے نہیں بچتا، اسلام ظالم نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا علم بلند کر کے پریکٹیکلی زمین پر نافذ کر دینے سے اسلام بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ آئیے یہ حدیث بھی سنتے چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف لائے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا، مکے میں اس نے سنا ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام محمد ہے۔ اس نے سنا کہ محمد نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عدی بن حاتم نے انجیل میں، تورات میں، زبور میں، دیگر آسمانی کتابوں میں نبی کی ایک پہچان پڑی ہوئی تھی، نبی کی ایک علامت پڑی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی آئے تو سب سے پہلے وہ قوم کو، اللہ کی مخلوق کو ظالمانہ نظام سے نجات دلاتا ہے اور حق کا علم بلند کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر نمرود بیٹھے تو ابراہیم اس کا تخت الٹانے آتے ہیں، فرعون بیٹھے تو موسیٰ اس کا تخت الٹانے آتے ہیں، علی ھذا القیاس جالوت بیٹھے تو داؤد اس کا تخت الٹانے آتے ہیں۔ اس نے یہ پڑھ رکھا تھا، مگر ابھی یہ تازہ تازہ اعلان نبوت تھا۔ اور یہاں میں یہ بھی سوال پوچھتا چلوں آپ سے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے، مجھے بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سالہ زندگی کے بعد اعلان نبوت کیا؟ 40 سال، یہ بات درست ہے؟ اب بتائیں 40 سال کے کسی ایک حصہ میں کبھی آپ نے بتوں کی پوجا کی؟ کبھی آپ نے بتوں کو اچھا کہا؟ مگر آپ نے بتوں کی پوجا تو پہلے بھی نہیں کی تھی، بتوں کو تو 40 سال پہلے بھی اچھا نہیں کہا تھا۔ یہ قوم صادق کہتی تھی، صادق کہتی تھی، امین کہتی تھی، حتیٰ کہ حجر اسود کی رکھنے کی بات آتی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے رکھتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ بتوں کو تو پہلے بھی آپ نہیں اچھا کہتے تھے، یہ کون سی بات ایسی کہہ دی آقا نے، وہ کون سی توحید آقا نے بیان کر دی کہ جب صفا کی پہاڑی پر آقا کی توحید کا اعلان بلند ہوا، یہی قوم جو پہلے صادق امین کہتی تھی اب معاذ اللہ مجنون اور کاہن کہنے لگی۔ وہ کیا توحید تھی؟ اگر بات بتوں کی تھی تو پھر سوال یہ ہے کہ بت تو 40 سال پہلے بھی آپ نے نہیں سراہا تھا۔ یہ قوم آپ پر پتھر برسانے لگی، آپ پر ایمان لانے والوں کی عزتوں سے کھیلنے لگی، ان کے جان مال چھین لیے گئے، انہیں قتل کیا گیا۔ ارے صحابہ کی جماعت تجھے 100 سلام۔ ہم میں سے کئی سوچتے ہیں کاش ہم اس وقت پیدا ہوتے، شکر ہے خدا کا ہم پیدا نہیں ہوئے ورنہ بے وفا ہوتے۔ کون پتھروں پہ لیٹتا، کون سینے پہ تیر کھاتا؟ ہے جرت کسی میں؟ حق کے لیے سینے پہ تیر کھائے۔ یہ صحابہ کا درجہ تھا، یہ ان کی عظمت تھی، یہ ان بیبیوں کا کردار تھا جنہوں نے نہ بچے کی پرواہ کی، نہ شوہر کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بھائی کی پرواہ کی، پرواہ کی تو مصطفیٰ کی پرواہ کی۔ اور اپنی بہنوں کے لیے حدیث سنا رہا ہوں، جب جنگ احد ہوئی تو حضرت ہندہ بن یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا باپ جنگ میں گیا ہوا تھا، شہید ہو گئے۔
خبر پھیلی وہاں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے. یہ خبر مدینے پہنچی، مدینے والے بے تاب ہو گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ بے تاب ہو گئی کہ میرے شوہر نامدار کہیں شہید تو نہیں ہو گئے. ارے وہ بدر کے آنے والے راستوں پر کھڑے تھے. قربان جائیں اے ہندا تمہاری عظمت پر. ایک لاش آئی، ایک میت آئی، چہرے سے پردہ اٹھایا تو شوہر تھا، فرمایا لے جاؤ. دوسرا لاش آیا، پردہ اٹھایا تو بیٹا تھا، فرمایا اسے بھی لے جاؤ. تیسرا لاش آیا تو باپ تھا، فرمایا اسے بھی لے جاؤ. سیدہ عائشہ نے پوچھا ارے ہندا تیرا باپ بھی آ گیا، تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیرا شوہر بھی آ گیا، تو کس کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا میں تو تلاش مصطفیٰ کی کر رہی ہوں، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہی ہوں. جب پتا چلا آقا کو کچھ نہیں ہوا، ہندا کہنے لگی ارے یار محبوب کی زندگی نے سارے غم مٹا دیے ہیں. اسلام کی بیٹی آج کردار زندہ کر وہ والا. عدی بن حاتم آئے، انہوں نے یہ سن رکھا تھا اور یہ ابھی دور دار ارکم والا تھا. بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری میسج دے رہا ہوں. اس نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی کبھی ظلم میں نہیں جیتا، ظلم کے نظام میں وہ نبی سانس لینا قبول نہیں کرتا. مگر یہ دور دار ارکم میں 313 انقلابیوں کی تربیت کا دور تھا. وہ 313 تیار کیے جا رہے تھے، ان کے شعور بیدار کیے جا رہے تھے، ان کے ضمیر زندہ کیے جا رہے تھے. ارے جن کے حق میں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. جنہیں تیار کیا جا رہا تھا کہ حق کی زندگی کے لیے، ارے اللہ کی خاطر، نظام حق کی خاطر سینے چروانے بھی پڑ جائیں تو چروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ابھی وہ 313 کی جماعت تیار ہو رہی تھی. عدی بن حاتم مکے میں آیا، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، آقا کے چہرے کو دیکھ کر شک کرنے لگا. شک کیوں کرنے لگا؟ شک کرنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، حالانکہ بدستور تخت پر ابو جہل بیٹھا ہے، حالانکہ تخت پر ابو لہب بیٹھا ہے، قوم کی تقدیر ظالم لکھتے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. معاذ اللہ یہ نبوت میں جھوٹا لگتا ہے مجھے. قربان جائیں اللہ نے اپنے رسول کو دلوں پر حکمرانی عطا کی تھی. آقا نے فرمایا عدی بن حاتم تو میری نبوت میں اس لیے شک کرتا ہے کہ ابھی ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت نہیں کی، ابھی ابو جہل کے ظالم نظام کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے. ارے ابھی تو انقلاب بھی تیار ہو رہے ہیں، ارے ابھی تو جان دینے والے جانشار تیار ہو رہے ہیں. عدی تیری آنکھیں دیکھیں گی 500 میل مدینہ سے جب انقلاب آئے گا، جب ظلم کا تخت الٹ دیا جائے گا، جو محمد مصطفیٰ نظام لے کے آیا ہے، جب اس کا جھنڈا بلند کر دیا جائے گا، تیری آنکھ دیکھے گی مدینے کے 500 میل کے سفر سے ایک اکیلی عورت چلے گی. یہ نبی کا مقصد بتا، بعثت مقصد انبیاء اور پھر بعثت مقصد محمد مصطفیٰ. تو میں تیری آنکھ دیکھے گی، اکیلی عورت چلے گی، زیور سے لدی ہوگی، 500 میل کا سفر طے کرے گی. محمد کے نظام میں اسے لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہوگا. ارے لوگوں اپنے نبی کے مقصد کو پہچانو. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں نبی کا پسینہ گرے، امتی خون بہا دے تو پھر سن نہیں ہوا.
اور ہماری سنت صرف مذہب تک محدود ہے. حضور کی امت کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. پاکستان اسلامی ہے کہ غیر اسلامی؟ بولیے. ارے اس اسلامی ریاست میں کلمہ پڑھنے والوں کی ریاست ہے, مصطفیٰ کی نعتیں گانے والوں کی ریاست ہے. یہاں ایک اکیلی عورت کا تصور کرنا تو دور کی بات ہے, دن دہاڑے لوٹا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر بھی زندگی قبول کیے ہوئے ہو. کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کو کہ آقا آپ کی امت کی تقدیر کے فیصلے وقت کے لٹیرے جابر ظالم حکمران لکھتے تھے, ہم آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. نعت کا نام محبت رکھ لیا گیا. خالی صرف نعت کا نام محبت رکھ لیا گیا. صرف چہرے پر داڑیاں سجانے کا نام محبت رکھ لیا گیا. ارے مصطفیٰ کی محبت یہ بھی ہے جب ظالمانہ نظام ہو تو پھر بدر بھی سج جائے. اور یہاں یہ بھی کلیئرٹی کر لیں, جو آپ لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی بدر کا مارکا تو کفر اور اسلام کا تھا, یہی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بدر کا مارکا کیا تھا؟ کفر اسلام کا. احد کا مارکا کیا تھا؟ کفر اسلام کا. خندق کیا تھی؟ کفر اسلام کی. کفر اسلام کی کوئی جنگ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شاگرد ہوں, اور میرے قائد نے کہا بیٹے اپنی تحقیق کر لو, حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو, کسی کی پرواہ نہ کرو, پرواہ کرو اللہ کی کرو, اللہ کے رسول کی کرو, وہی کافی ہے ہمارے لیے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, کفر اسلام کی کوئی جنگ تلوار کی نہیں ہے, کردار کی ہے. کفر اسلام کی جنگ تلوار کی نہیں ہے. تلوار کی جنگ کہاں آتی ہے؟ تلوار کی جنگ ظلم اور انصاف کی ہے, حق اور باطل کی ہے, سچائی اور جھوٹ کی ہے. آئیے پہلی ہجرت حبشہ مثال بھی دیتا چلوں. بتائیے حبشہ میں حکمرانی مسلمان کی تھی یا کافر کی؟ بولیے. اس وقت حبشی کون تھا؟ وہ عیسائی, نجاشی عیسائی تھا, مسلمان تو ابھی غالب نہیں آئے تھے. ارے میرے آقا کا جملہ تو پڑھو. ادھر مکے کی سرزمین پہ ظلم کے طوفان ڈائے جا رہے تھے. میرے آقا نے کہا نجاشی کے پاس چلے جاؤ, وہ سچے کی زمین ہے, وہاں کسی کی عزت نہیں لٹتی, وہاں کسی سے بے انصافی نہیں ہوتی, وہاں کسی کی جان مال عزت و آبرو کو خطرہ نہیں ہوتا, وہاں چلے جاؤ. تھا عیسائی, آقا نے کہا سچے کی زمین ہے. اور اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو جب مکہ فتح ہوا تھا, ارے آقا عام اعلان نہ کرتے معافی کا, کہتے کافروں پہلے کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی. مگر حضور نے ان کے حقوق قائم کر دیے, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ, ان کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ مصطفیٰ کے نظام نے پیدا کر دیا. اعلان کر دیا کہ جتنا حق ایک مسلمان بیٹی کی عزت کا ہے, اتنا ہی حق اسلامی ریاست میں ایک غیر مسلم کی بیٹی کی عزت کا بھی. اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو آیت کیا آئی؟ جاء الحق زہق الباطل, ظلم مٹ گیا, حق آ گیا. کوئی مت سمجھے وہ کفر کی جنگ تھی, وہ ظلم اور انصاف کی جنگ تھی. کبھی ظالم کفر کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی ظالم کلمہ پڑھ کے ظالم ہوتا ہے یزید کی طرح. آئیے تحریک منہاج القرآن اس دور کی وہ تحریک ہے جو مصطفیٰ کی بعثت کے مقصد کو زندہ کرنا چاہتی ہے, جو سرزمین اسلام پر اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتی ہے, جو حضور کی امت کی, اسلام کی بیٹی کی, اسلام کے بیٹے کی جان مال عزت و آبرو ظالموں سے چھین کر
گنبد خضرا کے وکیل کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ یہی پیغام آپ نے 23 دسمبر سے لے کر 11 مئی تک سنا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، میرے قائد نے یہی کہا تھا کہ صادق اور امین آنا چاہیے، یہی کہا تھا؟ ارے جو ظالم تھے ان کو تو چھوڑو، مذہبیوں کو کیا ہوا؟ اللہ اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ آؤ لوگوں، تم کہتے ہو انقلاب کیسے آئے گا؟ میں ایک مغالطہ دور کرتا چلوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے لانگ مارچ پہ حملہ کیوں نہیں کیا، وہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہوتا، سنت مصطفیٰ کے خلاف ہوتا۔ کیوں؟ عدی بن حاتم کو کیا کہا؟ ابھی ہمارے پاس افرادی قوت تھوڑی ہے، ظالم کے پاس افرادی قوت بڑی ہے۔ ارے اس کے برابر افرادی قوت جب پیدا ہو جائے گی، ظلم کا نظام الٹ جائے گا۔ قربان جائیں، جب مکہ کی طرف چڑھائی ہوئی، اتنی بڑی قوت آقا پیدا کر چکے تھے کہ باطل کو سامنے ٹھہرنے کی جرات نہ ہو۔ انقلاب ایسے آئے گا۔ آؤ تحریک منہاج القرآن کے کارکن بن جاؤ، آؤ اس مرد کامل کے بست و بازو بن جاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، سرزمین پاکستان تو کیا، روئے زمین پر ڈاکٹر دارالقادری کے سوا کوئی نہیں ہے جو باطل کی اسمبلیوں میں بھی جا کر مصطفیٰ کا نظام بیان کرے۔ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ ہے قادری، باطل کے ایوانوں میں زلزلہ ہے قادری۔ اللہ نے وہ مرد تمہیں دیا ہے، اللہ نے وہ صاحب علم تمہیں دیا ہے، اللہ نے وہ صاحب فراست تمہیں دیا ہے۔ ارے پاکستان تو کیا، وہ قومی اسمبلیوں میں، انٹرنیشنل اسمبلیوں میں بیٹھ جائے تو باطل کا سر نیچا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے غلام کا سر بلند ہوتا ہے۔ اے قوم، اس کے دست و بازو بن جاؤ تاکہ اس قوم کو، یہ اس پر ظلم میں پسنے والی اس قوم کو ظالمانہ نظام سے نجات دلا کر سرزمین پاکستان پر مصطفی انقلاب کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا۔ سوال کرنا چھوڑو، انقلاب کب آئے گا؟ انقلاب لانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اور ابھی یہ میرے پاس پرچی آئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ مزار پہ حملہ ہوا۔ ارے کوئی مرد بیٹھا ہوتا، کوئی خدا کا خوف رکھنے والا، آل مصطفیٰ، صحابہ کا ادب کرنے والا، اولیاء کا ادب کرنے والا، آل پاک کا ادب کرنے والا ہوتا بیٹھا، کس کی جرت ہوتی سیدہ زینب کے مزار کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتا؟ مردگی چھوڑ دو، زندہ قوم بن جاؤ، ضمیر زندہ کرو، مصطفیٰ کی سنت زندہ کرو۔ اور مصطفیٰ کی سنت اور انبیاء کی سنت یہ ہے، آؤ اللہ کی مخلوق کو ظالموں سے نجات دلا کر حق کا علم بلند کرو تاکہ غریب کی فکر ختم ہو جائے، اس کی روٹی کی فکر ختم ہو، اس کے بچوں کے کیریئر کی فکر ختم ہو، اسے دہشت گردی کی فکر ختم ہو، موت کے خوف کا ختم ہو، عزت جان مال آبرو کا خوف ختم ہو، اور اس کا پیٹ بھر جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، تم تبلیغیں نہ بھی کرو گے تو مسجدیں بھر جائیں گی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ہم ظالموں کا تخت الٹانے کے لیے قوم کے حق پرست نہ اٹھاتے اور ان کے ذریعے سے ظالموں کو دفع نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لِهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر ظالم بیٹھے رہیں تو پھر خانقاہیں، گرجے گھر، کنیسے اور مسجدیں اجڑ جائیں گی۔ کیوں اجڑیں گی؟ اس لیے جس غریب کو اپنے بچے کے پیٹ کی فکر ہوگی وہ مسجد کیوں جائے گا؟
ظلم مٹانا پڑے گا۔ میں تحریک منہاج القرآن چکوال کے تمام کارکنان اور سپاہیوں کو اور مصطفیٰ کے سپاہیوں کو جو دن رات محنت کرتے ہیں، نگر نگر گلی گلی دروازہ دروازہ کٹکھٹا کے مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں۔ آج سارا پنڈال بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم اگر اٹھی اور اس قوم میں غیرت ایمانی پیدا ہو گئی تو خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، لا تخافا اننی معکما، رب تمہارے ساتھ ہے، فتح تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی۔ شرط ہے متحد ہو جاؤ، شرط ہے آؤ اس مرد کلندر کے وجعل لنا من لدنک ولیا۔ کمزور کہتے مولا کوئی ولی بیج جو ظالموں سے نجات دلائے، ولی آ چکا، حق کا بلند علم بلند کرنے والا آ چکا۔ فرق اتنا ہے کہ قوم ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ قوم ساتھ نہ دے تو موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ 10 خطابات پر مشتمل ایک سی ڈی حضور شیخ الاسلام کی اسٹال پر موجود اسٹال مجمع میں آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اس میں 10 خطابات ہیں اور اس کی قیمت 100 روپے رکھی گئی ہے۔ جیسے آپ فلموں کی گانوں کی سیڑیاں جا کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اس مرد کلندر کی تعلیمات کی سیڑیاں دیں، آنے والی نسلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو۔ یہ لے جائیں۔ پنڈال میں موجود جوان ہیں، خواتین ہیں، بچیاں موجود ہیں، یہ سارے ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے، جوانوں اٹھو، اے زینب کی بیٹی زینب کی سنت کو زندہ کر، سیدہ کائنات کی بیٹی بن کے دکھا۔ اور سیدہ کائنات کی بیٹی زینب نے یزید کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا تھا۔ اٹھنا ہوگا اور ہر مسلمان کو اٹھنا ہوگا اور جوان کو اٹھنا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آج کا موضوع مقصد بعثت انبیاء تھا، یہ ایک فکر ہے۔ یہاں میں پھر بات کہتا چلوں، میں اکثر کہہ دیتا ہوں، نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا۔ پیغام امن سنا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اٹھو لوگو، ڈاکٹر طاہر القادری کا ساتھ دو۔ کل انشاءاللہ علامہ محمد رضا قادری صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا موضوع ہوگا تزکیہ نفس اور رمضان۔ آپ نے مجھے دیکھا، میں ایک ادنا، میں ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہوں۔ یہ علماء کرام حضور شیخ الاسلام کے شاگردان رشید، میں دل سے بیٹھا آپ کو بات یہاں پر کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں سمجھتا۔ یہ وقت کہ وہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا سینے اتنے روشن کیے ہیں حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے۔ کل آئیں، ٹائم پر آئیں اور ٹائم پر انشاءاللہ روانہ ہوں۔ کل کا پنڈال بھی اسی طرح سجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی اور آپ کی اصل سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔